الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کمرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے محبوب اور پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ اور اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں۔
وہ آیات بینات ذکر کی جاتی ہیں جن کے اندر ان صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر آتا ہے، ان عظیم ہستیوں کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رفعتوں کے لائق ہیں، عظمتوں کے لائق ہیں، شانوں کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی رفعتوں سے ان کو نوازا ہے، بڑی شانوں سے ان کو نوازا ہے، بڑو کمال و مرتبہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب کوئی یوم آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ جب ذکر آتا ہے، جب کوئی خاص دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہوتا ہے، تو پھر اس موقع کی مناسبت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں اور کمالوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی صحابہ کرام جہاں جہاں ان کے فضائل و مناقب ذکر کیے گئے ہیں ان کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور ایسے صحابہ کرام بھی ہیں جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر ان کے دلوں کے اندر محبت تھی، اس قدر ان کے اندر ان کے دلوں میں چاہت تھی کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور یہ نہیں صرف فرضی زبانی ہوتا تھا جس طرح ہم صرف نعرے لگا دیتے ہیں، نعرہ تک نہیں تھا، عملی نظر آتا تھا کہ جان دے رہے ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر کا موقع ہو، غزوہ احد کا موقع ہو، غزوہ تبوک کا موقع ہو، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں مال خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، ان کی بھی تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ مال خرچ کرنے سے بھی آپ نے گریز نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی ہستی ہیں، بڑا رب ذوالجلال نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو پہلا جملہ ہے نا، والذی جاء بالصدق، اور جو سچ لے کر آئے، اس سے مراد حضرت امام الانبیاء ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے وہ صدق بھی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے۔ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں 1,40,000 کم و بیش، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں کسی کا بھی نام نہیں آیا سوائے ایک صحابی کے۔ ان آیات سے مراد لیا جاتا ہے، اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر ہے، اس آیت میں حضرت عمر کی شان بیان ہو رہی ہے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، اس سے مراد حضرت علی ہے، یا دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، یا سارے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر سارے صحابہ کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور الگ الگ انفرادی طور پر بھی صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، لیکن کسی کا نام، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں کسی کا نام نہیں آیا کہ کہیں آیت میں لکھا حضرت ابو بکر صدیق، کہیں لکھا حضرت عمر فاروق یا دیگر صحابہ کرام۔ صرف ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا نام لے کر قرآن پاک کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا تذکرہ وہ جہاں ان کا نکاح کا ذکر ہے
لیکن مراد جس طرح کے تفاصیل کے اندر موجود ہے وہ شان موجود ہیں، جس طرح کہ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے اور وہ جو شخص لے کر آئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ کبھی اور جس نے ان کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی ایک اپنی ہی شان ہے، ایک اپنا ہی کمال ہے اور منفرد انداز میں ان کی شانیں موجود ہیں، اور ایسی ایسی شانیں موجود ہیں کہ جو کسی اور کے اندر موجود نہیں۔ باقی جو 1,40,000 جو صحابہ کرام ہیں ان کے اندر وہ خاصیت موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، یعنی واحد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو اس طرح روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، وہاں پر لکھا ہوگا سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور کہیں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ تو ہمارے جو فقہ کے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان چاروں باتوں میں تضاد نہیں ہے، یہ چاروں باتیں ٹھیک ہیں۔ حالانکہ ایک ہی ہو سکتا ہے نا، باتیں مسجد میں سب سے پہلے کون آیا جی؟ تو ایک ہی نام ہو سکتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے، جو سب سے پہلے آیا وہ ایک ہی ہوگا۔ تو یہاں پر جو 4 بار آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے چاروں باتوں کو درست قرار دیا کہ یہ چاروں باتیں ٹھیک ہیں، اور انہوں نے مطابقت اس طرح کی ہے اور ان چاروں باتوں کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرد ہیں، مردوں میں جتنے بھی مرد ہیں سب سے پہلے اگر ایمان لائے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اگر بچوں کا تذکرہ کیا جائے، ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے، سب سے پہلا جو بچہ ایمان لایا نو عمر اور اس عمر کے اندر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ایمان لائیں، پہلے ایمان لائیں۔ جسے پتہ چلا یہ چاروں روایتیں ٹھیک ہیں، تو جہاں جہاں آپ جو بھی بات پڑھ رہے ہیں وہاں پر لکھا ہوگا، لیکن اس کی وضاحت یہ ہے عورتوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہے، مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے، بچوں میں اور غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے۔ چاروں باتیں درست ہو گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرفہ اعلیٰ شان رکھنے والے ہیں۔ ایک ایسی خاص بات آپ کے اندر موجود ہے جو اس دور کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے کوئی بھی یہ شرف نہ پا سکا، اور بعد میں آنے والے تو ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ہے 4 نسلوں میں آپ صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتوں میں صحابیت کا شرف تھا، یعنی آپ کے والدین، خود آپ کی بہنیں اور آپ کی اولاد، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور آپ کا پوتا بھی، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی گزرے۔ ایسی شان اور کسی کو نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کسی کا والد بھی ایمان لایا ہو اور صحابی بھی ہو، خود بھی ایمان لائے ہو، بیٹا بھی ہو، 3 تک تو گئے ہوں گے، لیکن 4 پشتیں تھوڑی نہیں ہوتی، 4 پشتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہیں کہ جو آپ پر ایمان بھی لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ ہم لفظ سنتے رہتے ہیں صحابی، تو اس کے اندر کچھ شرائط ہیں کہ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ
اس پر قائم رہنا. یہ شرائط ہوگی پھر وہ صحابی ہوگا. مثال کے طور پر آج کے دن کے اندر اگر کسی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی خوشبختی ہے، لیکن اس بندے کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابتداءً اسلام لے آتے تھے لیکن دلی طور پر منافق تھے اور زبان سے صرف کلمہ پڑھ لیتے تھے، تو وہ بھی صحابی نہیں کہلائے. بے شک انہوں نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں لیکن وہ بھی صحابی نہیں. اسی طرح جو ایمان لے آئے، قدر ایمان لے آئے، دلی طور پر ایمان لے آئے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، مدے دم تک وہ قائم نہیں رہے، وہ بھی صحابی نہیں. جس طرح کچھ شرائط ہیں ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یہ بھی شرط ہے. ابو جہل بھی تو دیکھا تھا نا، ابو لہب نے بھی تو دیکھا تھا، عتبہ اور شیبہ نے بھی تو دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، تو لہذا وہ صحابی نہیں کہلائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی شان رکھنے والے ہیں، وہ کوئی اور شان رکھنے والا نہیں. اس دور کے اندر وہ صحابہ کرام کے اندر یہ مقام و مرتبہ نہیں پایا گیا کسی اور صحابی کے اندر کہ چار پشتے کسی کی صحابی رسول ہوں. اس میں آپ کے والدین کا ذکر آتا ہے. آپ کے والدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایمان بھی لائے، زیارت بھی کی. آپ کی والدہ ہیں ام خیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان بھی لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی. خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری پوچھ، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو بہنیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت بھی کی. پھر تیسری نسل اولاد میں آ جاتی ہے. اولاد کے اندر آپ کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، آپ کے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، آپ کے بیٹے کا نام تھا محمد. یہ تینوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے. اور آپ کی بیٹیاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور مشہور ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تمام آپ کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل کیا. یہ تیسری نسل تھی. اور چوتھی جو پشت تھی آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی اولاد سے، ان کے بیٹے پوتے کا نام تھا محمد، محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن عثمان. تو محمد نام جو آپ کے پوتے کا تھا وہ بھی انہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لائے اور شرف صحابیت حاصل کیا. یہ جو خاصیت ہے، چار نسلیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں، ایک ہی وقت میں ایمان بھی لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا. یہ خوش نصیبی ہے. اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ خاصیات ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور میں موجود نہیں. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بہت سارے موقعوں میں، قرآن پاک ابھی نازل نہیں ہوا تھا، وہ آیت نازل ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن جو حضرت عمر نے فرمایا ہے اسی سے متعلق وہی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کا حصہ بنا دیا ہے. کوئی معمولی سی بات ہے کہ جو حضرت عمر جملہ فرما رہے ہیں وہی جملہ بالکل اسی کے ساتھ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا، وہی جملہ اللہ تعالیٰ نے آیت بنا کر نازل فرما دی اور آج تک اس کی تلاوت کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک پردے کا حکم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی. اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کی موافقت فرمائی ہے. حضرت عثمان کی شان دیکھ لیجیے، آپ کا ایک اپنا مقام ہے. آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کے رشتے میں آئیں اور نکاح میں آئیں، یہ کسی اور کو صحابی کو شرف حاصل نہ ہوا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام ہیں، یہ سب شان والے صحابہ ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ایسا ہے بڑا صاف ستھرا سا اور بڑا نکھرا ہوا کہ سب کی شان بیان کرتے ہیں. ان کے کوئی آپس میں اختلافات تھے یا کوئی آپس میں اس طرح کا معاملہ تھا تو ہم کون ہوتے ہیں جج بننے والے، فیصلہ
کہ یہ حق پر تھا، یہ باطل والا ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، جو فیصلہ کرنے والا ہے خود اس کو اپنا نہیں پتا ابھی کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد فیصلہ کر رہا ہے کہ فلاں صحابی جو ہے دوزخ میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اور فلاں صحابی جو جنت میں جائیں گے. تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنے ہیں، گناہ کتنے ہیں، میں عذاب قبر سے بچوں گا یا مجھے عذاب قبر ہوگا، میں کل قیامت کے دن ہمارا ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. جو قرآن پاک کی آیات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑے محتاط انداز کے اندر ان سب کی شانیں بیان کرنی ہے، سب کی عظمت و شان بیان کرنی ہے. ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. ہم نہیں فیصلہ کرنے والے. ہمیں جو تلقین کی گئی ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اس کے مطابق یہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. یہ سارے صحابہ کرام شان والے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنی ہے. امہات المومنین، ام کا معنی ہوتا ہے ماں، ام کی جمع ہے امہات. امہات المومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں. ان کے خلاف بھی لوگوں نے باتوں سے گریز نہیں کیا، ان کے بارے میں بھی کچھ بات کرنے سے نہیں رہ سکے. صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے سے نہیں رہ سکے، اور یا اللہ کے خلاف بات کرنے سے نہیں رہ سکے. حتیٰ کہ جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف بھی بات کرنے سے لوگ نہیں رہ سکے. تو کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کون سی ایسی اتھارٹی ہے کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ غوث اعظم غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک؟ کون سے ہمارے اندر ایسی پاور ہے، ہمیں کوئی دی گئی ہے، طاقت دی گئی ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کہہ سکیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے؟ اپنا عادت دیکھو، اپنا مقام تو دیکھو، اپنا قد دیکھو، اس کے بعد بات کرو. تو لہذا اس طرح کی کبھی بھی گفتگو نہ کریں. بندہ اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو آپ اتنی مقدس ہستیوں کے بارے میں، بندہ اپنے بھائی کے بارے میں اتنی کوئی بات نہیں کہہ سکتا جتنی باتیں آپ اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے، جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہا ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لاتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. ایک درہم ہوتا تھا، وہ چاندی کا ہوتا تھا. یہ آج کا جو درہم ہے یہ کاغذ والا ہے، وہ جو سکہ ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا تھا چاندی کا، اور جو دینار ہوتا تھا یہ سونے کا ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. میں درہم نہیں کہہ رہا، دینار کہہ رہا ہوں. 40,000 دینار تھے، اور یہ ساری رقم، یہ 40,000 دینار کی ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ نے ساری کی ساری خرچ کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ عمل دیکھا تو اتنے آپ سے خوش ہوئے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا. اتنا نفع دیا 40,000 دینار دین اسلام کی خاطر ساری کی ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دی. دین اسلام کی سربلندی کے لیے ساری کی ساری رقم خرچ کر دی. تو جب یہ جملہ حضرت ابوبکر نے سنا نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں کہ جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے ملا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال سے نہیں ملا. حضرت ابوبکر کا ایمان دیکھیے. آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، آپ سے بارگاہ میں عرض کیا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور میرا مال بھی یہ بھی آپ ہی کا ہے. میں بھی آپ ہی کا ہوں اور میرا مال بھی یہ بھی آپ ہی کا ہے. تو لہذا اگر دے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی آپ ہی کا خادم ہوں، میرا مال بھی آپ ہی کا مال ہے. خرچ ہو گیا تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہو گیا. اور ایک اور موقع بڑی مشہور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. سارے صحابہ کرام حسب توفیق مال لا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے نکل جاتے ہیں. اس دفعہ میرے پاس گھر میں مال بڑا زیادہ پڑا ہوا ہے اور باقی ان کے پاس مال زیادہ تھا, پیسے ان کے پاس زیادہ تھے. تو یہ اعلان جب سنا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ سارے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے نا گھر کی طرف, تو آپ یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے تھے الیوم اسبق علی عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہوئے جا رہے تھے, اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج میں الیوم اسبق علی ابی بکر, کہ حضرت ابو بکر پر آج میں سبقت لے جاؤں گا, آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ان سے زیادہ گھر سے مال لے کے آؤں گا. میرے گھر میں مال زیادہ, ان کے گھر میں مال تھوڑا ہے. چنانچہ وہ گھر گئے, گھر سے جتنا بھی مال تھا, رقم تھی, مال و دولت تھا, جو کچھ بھی تھا, اس کے 2 حصے کیے. آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر تشریف لے گئے. گھر کے اندر جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مال و اسباب, رقم, دولت, جو کچھ بھی تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے سامنے پوچھا, اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کا جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے اور 2 حصوں میں سے ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک حصہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سماعت فرمائیں. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما ابقیت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, گھر میں ایک اللہ اور ایک اس کا رسول چھوڑایا, باقی کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور ایک آدمی جن کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنایا, وہ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں وہ جو دیواریں ہوتی تھی کچی ہوتی تھی, پکی دیواریں بھی ہوتی تھی, پکی اینٹوں نہیں ہوتی تھی, تو جو سوئی ہوتی تھی نا لوگ استعمال کرتے تھے, اس سوئی کو دیوار کے اندر لگا دیتے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی وہاں سے نکالیں گے, کچی دیوار ہوتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں اپنا سارا سامان سمیٹ لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر وہ تھوڑا سا اندھیرا تھا تو دیوار پر ہاتھ لگا رہے تھے کہ گھر میں کوئی سوئی بھی تو نہیں رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں کر سکا. اس سوئی کو بھی تلاش کیا, سوئی تک بھی گھر میں نہ چھوڑی اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کر دیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا اور آپ کا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب وہ اعلان فرماتے ہیں تو کوئی چیز بھی گھر میں نہیں چھوڑتے, وہ سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دیتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے بڑے ہی اچھے انداز کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. اسی وجہ سے آج بھی ان کے نام ہر مسجد کے محراب کے اوپر لکھے جاتے ہیں, ایسے کسی کا نام نہیں لکھا جاتا. یہ دیکھیں ہماری مسجد بھی ہے اور آپ جس مسجد محلے کی ہے وہاں بھی دیکھ لیں, کہیں بھی آپ شہروں میں بھی چلے جائیں وہاں دیکھیں محرابوں کے اندر یہ نام لکھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے زندگیاں اپنی اس طرح گزاری ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کیسے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. ایک جملہ یہ بھی سماعت فرمائیں, جب آپ خلیفہ بنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, تو آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی آ جاتی ہے اور چھوٹی سی بچی آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے, وہ جو ہمارے گھر میں بکریاں باندھی ہوئی ہیں اس کا دودھ کون کون کرے گا, وہ جو ہمارے گھر میں بکریاں ہیں ان کا دودھ کون کون کرے گا. یہ جملہ کتنا حیران کن ہے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, ان مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا خلیفہ ہے, ایک امیر المومنین ہے, ان کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی کہہ رہی ہے کہ جب آپ خلیفہ نہیں تھے تو آپ ہمارے گھر میں آ کے بکری کا دو کان ہمیں دیا کرتے تھے, اب خلیفہ بن گئے, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دعا کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سماعت فرمائیں. آپ نے اس بچی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ خلیفہ بننا
خدمت خالق سے مجھے نہیں روک سکتا. جس طرح خلیفہ بننے سے پہلے میں بکریوں کا دودھ دعا کرتا تھا، اب خلیفہ بننے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ میں ہی تمہیں دودھ کے دیا کرتی ہوں. یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے، یہ ان کا کمال ہے. اور ہمارے لیڈر بھی ہیں. 14 اگست کا موقع ہے تب بھی دیکھ لینا، 23 مارچ کا موقع ہے تب بھی دیکھ لینا، کسی بھی جماعت کا ہو اور دیکھ لینا. وہ جب آتے ہیں نا پریڈ کے لیے، جب اسٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں، 23 کو بھی پروگرام ہوتا ہے، 23 مارچ کو اور 14 اگست کو پروگرام ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا پورے پروٹوکول کے ساتھ، ساتھ موٹر سائیکل آ رہے ہیں، گھوڑے آ رہے ہیں، ساتھ فوج کے سپاہی آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں. تو جو ہمارے صدر صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، یا کوئی بھی اور صاحب ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، حکومتیں بدلی ہوتی رہتی ہیں، تو وہ جناب دروازہ بھی نہیں اپنا کھولتے اس گاڑی کا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دروازہ کھولیں اور باہر نکلیں. یہ بھی اس کے لیے خاتمے موجود ہے. اور اسلام کے خلیفہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خلیفہ بن گیا ہوں، اب یہ عام بات نہیں، بکری کا دودھ دو گے اب بھی میں تمہیں دیا کروں گا. اور اتنی ایمانداری پیسوں کے حوالے سے کہ ایک دفعہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، آپ کی زوجہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی خواہش کی کہ کوئی میٹھی چیز ہو جائے. روٹی تو روز ہی کھاتے ہیں، کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں، تو آج کوئی ساتھ میٹھی چیز بن جائے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کہنے لگی ہمارے پاس صرف اتنے سے پیسے ہوتے ہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے، مشکل سے روٹی اور سالن بنتا ہے پورے مہینے کا، کوئی چیز نہیں بچتی، لیکن آپ نے خواہش ظاہر کی ہے تو میں کوشش کروں گی. چنانچہ پیسے وہی تھے، وہ جو بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملتا تھا 1500 کے قریب، تو یہ پیسے وہی تھے جو پورا مہینہ اسی لیے گزر اوقات کیا کرتے تھے. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے آپ کی بیوی نے انتہائی کفایت شانی سے لیتے ہوئے آپ نے سر کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے شروع کر دیے. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک میٹھی چیز بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے، کہ دن لگے اتنے پیسے جمع کرنے میں کہ ساتھ کوئی میٹھی چیز بن سکے، کہ روٹی ہو، سالن ہو اور ساتھ کوئی چیز میٹھی چیز بن جائے. کافی دنوں کے بعد ایک دن جب کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ آپ سے کہنے لگی کہ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کوئی میٹھی چیز ساتھ ہونی چاہیے، تو آج میں نے اسی خرچے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے میں بچاتی رہی ہوں اور تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر میں آپ کے لیے رکھتی رہی ہوں، اور آج اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے اس سالن روٹی کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بن سکتی ہے. جب بندے کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے نا تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. کسی کو نوکری مل جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، کوئی دعا اس کی چل رہی ہو رب کی بارگاہ میں، وہ جب کوئی بھی خواہش ہو، انسان کی کوئی مراد ہو، جب پوری ہوتی ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میری پریشانی دور ہو گئی ہے، یا جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے. اب وہ کھانے کے پیسے پورے ہو گئے تھے، وہ میٹھی چیز بننے کے پیسے آ گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق خوش نہیں ہوئے، پریشانی کے آثار چہرے پر نمودار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ رقم ہماری ضروریات سے زائد ہے، لہذا میٹھا نہیں بنے گا، یہ رقم واپس جا کر بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں، اور وہاں خازن کو جا کر کہتے ہیں کہ آئندہ اتنی رقم کم کر کے ہمیں مہینے کے بعد دی جائے، ہمارا گزارا اتنی رقم سے ہو جائے گا. یہ ہمارے خلیفہ ہیں جو ہمیں نصیحت دے کر گئے ہیں. اور ہمارے ہاں کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، ارب سے کم کا ہے نہیں. یہ کروڑ تو چھوٹی سی بات ہے کہ یہ 50 کروڑ 60 کروڑ 80 کروڑ یہ کوئی نہیں ہے. کتنے ارب کی فلاں صاحب 400 کروڑ 400 ارب اتنے 100 ارب اتنے 100 ارب، اور سزا کو بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارا عدالتی نظام بھی ہے، سزا کسی کو بھی نہیں ملتی، کسی پارٹی کا کوئی بندہ بھی ہو، اتنے سال گزر جاتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ خلفاء سے سیکھنا ہے. اسی لیے ان کے نام آئیں گے ادھر محرابوں پر، کسی اور کے نام نہیں آئیں گے. اس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں کہ میٹھا تک نہیں کھایا کہ وہ کہیں جو بیت المال سے پیسے ہیں وہ کہیں کل قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے. اور پوری خلافت میں جتنے پیسے آپ نے لیے تھے، آپ کا وصال کا وقت تھا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جتنے پیسے میں نے لیے، میری فلاں زمین ہے وہ بیچ کر جتنے پیسے میں نے اپنی خلافت میں بیت المال سے لیے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے جائیں. تو آپ کو زمین بیچ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری کی ساری رقم جو آپ نے بیت المال سے تنخواہ کے طور پر لی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے واپس لے لی. یہ آپ کے تقویٰ کی مثال ہے، جائز تھا ورنہ ان کے لیے. اور اسی لیے علماء کرام نے اس طرح کے معاملات میں جواز کی جو حیثیت ہے اس کو رکھا ہے اور جائز قرار دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا بندہ عمل کر رہا ہو تو وظیفہ لینا جائز ہے.
چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے وہ اس طرح جج صاحب ہیں، چاہے وہ قاضی صاحب ہیں، یا کوئی بھی عہدہ دینی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ ان کا تقویٰ تھا کہ وہ رقم جو انہوں نے لی تھی اپنی پوری زندگی میں، وہ زمین بیچ کر وہ بھی ساری کی ساری واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی سے سیکھ کر ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔